زنگی کے جانشینوں میں نور الدین زنگی یقیناً اپنی ذہانت، شجاعت اور دینداری کے باعث قابل ترجیح تھا۔ چنانچہ شیر کو حلب میں نور الدین زنگی کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ یہاں اسے اپنی جنگی صلاحیتوں کے اظہار کا خوب موقع ملا اور وہ اسد الدین کے لقب سے بھی مشہور ہوا۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اسے نور الدین زنگی جیسا بلند حوصلہ قائد نصیب ہوا، جو مردم شناس بھی تھا اور بہادروں کا قدردان بھی تھا۔ نور الدین سچ مچ مجاہد فی سبیل اللہ تھا۔ 541 ہجری میں اپنے باپ کے قتل کے بعد سے لے کر اپنی موت تک وہ مسلسل نصرانیوں سے مارکوں میں مشغول رہا۔ سب سے پہلے اسے روحا کی بازیابی کے لیے جانا پڑا۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ روحا کے سابق حاکم کاؤنٹ جوسلین دوئم نے عماد الدین زنگی کی موت کے بعد موقع پا کر مقامی آرمینی باشندوں کے ساتھ، جو کہ مذہباً عیسائی تھے، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان سے گٹھ جوڑ کر کے وہ باقاعدہ فوج کے ساتھ روحا پر حملہ آور ہوا اور نومبر 1146 ہجری میں بڑی آسانی سے شہر پر قابض بھی ہو گیا۔ تاہم شہر کے مسلمان قلعے میں محصور ہو گئے، جسے جوسلین فتح نہ کر سکا۔ نور الدین نے یہ اطلاع پاتے ہی حلب سے روحا کی طرف پیش قدمی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس طرح جوسلین کی فوج قلعے کے مسلمانوں اور نور الدین کے سپاہیوں کے درمیان محصور ہو کر رہ گئی۔ ایک رات نصرانیوں نے جان بچانے کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، مگر قلعے کی فوج نے تعاقب کیا اور نور الدین کے لشکر نے بھی انہیں سامنے سے آ کر گھیر لیا۔ کاؤنٹ جوسلین جان بچا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ روحا شہر پر قبضے کے بعد پوری رات ریاست کا بچا کھچا علاقہ کچھ نور الدین نے فتح کر لیا اور کچھ پر مسعود بن کلیج ارسلان نے قبضہ جما لیا۔ اس طرح روحا، جو شام میں صلیبیوں کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ریاست تھی، تقریباً پوری کی پوری نصرانیوں کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ روحا کی فتح کی خوشی اس وقت دوبالا ہو گئی جب نور الدین کے بھائی سیف الدین غازی نے شام آ کر اس سے ملاقات کی اور اسے گلے لگا کر نصرانیوں کے خلاف متحد رہنے کا اعلان کر دیا۔ مگر جلد ہی نور الدین زنگی کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ شام کے عیسائی پادری یورپ پہنچ کر پوپ کو مسلمانوں کی ان فتوحات کی داستان سنا چکے تھے۔ یورپ میں ان خبروں سے ایک آگ سی لگ چکی تھی۔ اس پر ایک انگریز مورخ مچارڈ لکھتا ہے، نصرانیوں کی سفارت کا بیان سن کر پوپ کے آنسو نکل آئے۔ روحا کی مصیبتوں اور یروشلم پر آنے والے خطرات کے احساس نے سب میں رنج اور ڈر پیدا کر دیا۔ تمام یورپ میں خوف و دہشت کی پکار مچ گئی۔ پہلی صلیبی جنگ کی طرح اس بار بھی لوگوں کو بھڑکانا مشکل ثابت نہ ہوا۔ اس دوران ایک پادری سینٹ برنارڈ اس اشتعال انگیزی میں پیش تھا۔ 1146 میں فرانس کے شہر ویلزلی کے ایک مقام پر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں سینٹ برنارڈ نے ایک جوشیلی تقریر کی جس نے ایک کوہرام برپا کر دیا۔ شاہ فرانس لوئی ہفتم نے خود سینٹ برنارڈ کے ہاتھ سے صلیب مقدس لی۔ لوگوں کے بے پناہ ہجوم کی وجہ سے اسے قلعے سے نکل کر میدان میں آنا پڑا۔ ایک چوبی مینار پر چڑھ کر اس نے صلیب سینے سے لگا کر سب کو دکھائی اور مجمع کو جوش سے بحال کر دیا۔ اب برنارڈ نے جرمنی کا رخ کیا۔ یہاں کے بادشاہ کونراڈ ثالث نے اس مہم میں کوئی دلچسپی نہ لی، مگر برنارڈ نے کوشش جاری رکھی اور ایک دن اس کے سامنے مسلمانوں کے مظالم کی اتنی دردناک منظر کشی کی کہ بادشاہ بے اختیار رونے لگا اور سینٹ کے ہاتھ سے صلیب لے کر فوج کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ یوں فرانس میں دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ان گنت لوگ صلیبی جنگ کے لیے روانہ ہونے کو تیار ہو گئے۔ یہاں پر مچارڈ لکھتا ہے، دیہات ویران اور قلعے خالی ہو گئے، سوائے یتیموں اور بیواؤں کے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ 542 ہجری سن 1147 میں 4 لاکھ فرانسیسی سپاہی شاہ فرانس لوئی ہفتم کی قیادت میں یورپ سے ایشیائے کوچک پہنچے اور شام کی طرف بڑھنے لگے۔ شام کی سرحد تک پہنچتے پہنچتے ان کی افواج کو کنیا کے سلجوقی ترکوں نے بری طرح سے پامال کر دیا۔ موسم کی سختیوں نے بھی انہیں خوب تباہ کیا۔ جب یہ فوج انطاکیہ پہنچی تو 1 لاکھ یعنی 1/4 رہ گئی۔ ادھر شاہ جرمنی کونراڈ ثالث قسطنطنیہ سے بحری راستہ اختیار کر کے شام کے ساحلی شہر عکا پہنچ گیا۔ یہ دونوں بادشاہ یروشلم میں آ کر اکٹھے ہوئے اور راستے کے مصائب پر ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ جنگ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی۔ شاہان یورپ نے
شاہ یروشلم بالڈون ثانی کے ساتھ مشورہ کر کے سب سے پہلے دمشق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ دمشق کے امراء کا نصرانیوں سے صلح کا معاہدہ تھا، مگر صلیبی لشکر نے اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ شہر کی فصیل جو مٹی کی تھی گزشتہ صلیبی حملوں سے خاصی شکستہ ہو رہی تھی، تاہم شہر کے باغوں کی گنجانی نے اسے ایک طرف سے محفوظ بنا کر رکھا تھا۔ بہرحال صلیبی لشکر نے دمشق کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ دمشق کے سلاروں میں نجم الدین ایوب بھی شامل تھا، جس نے نہایت پامردی سے شہر کا دفاع کیا۔ امرائے شہر نے بھی بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا۔ دمشق کے نائب حاکم معین الدین نے مدد کے لیے سیف الدین غازی کو بلوا لیا، جو حلب سے نور الدین زنگی کو ساتھ لیتا ہوا حمص پہنچا اور صلیبی افواج سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ صلیبی حکمران امرائے شام کے اتحاد، مقامی فوج کی زبردست مزاحمت اور حاکم دمشق کی سیاسی چالوں سے کچھ ایسے سٹ پٹائے کہ ایک مدت کے محاصرے اور جھڑپوں کے بعد ناکام واپس لوٹ گئے۔ دمشق سے واپس جاتے ہوئے انہوں نے حسیانی بلی کھمبا نوچے کے مطابق اسکلان کا محاصرہ کرنے کی بھی منصوبہ بندی بنائی، مگر آخر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس جانا پڑا۔ مچاڑ لکھتا ہے، اس محاصرے کے قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ ایوب جو خاندان ایوبیہ کا سردار تھا، دمشق کی افواج کا سالار بھی تھا۔ اس کے ساتھ اس کا لڑکا صلاح الدین بھی تھا، جو ایک دن نصرانیوں پر اس طرح غالب آنے والا تھا کہ یروشلم کا مالک بن جائے گا۔ صلیبی جنگجوؤں کی واپسی کے بعد بھی نور الدین زنگی کی یلغار رکنے میں نہیں آئی۔ محرم 545 ہجری یعنی مئی 1150 عیسوی میں اس نے حلب کے شمال میں کاؤنٹ جوسلین کے دوسرے اہم قلعے عزاز کو بھی فتح کر لیا۔ اس مہم میں جوسلین خود بھی گرفتار ہوا اور 9 سال قید میں رہنے کے بعد جیل میں ہی مر گیا۔ یہی جوسلین تھا جس نے نور الدین کے ایک امیر کو گرفتار کر کے اس کی ذرہ کنیا سلجوقی بادشاہ مسعود بن کلچ ارسلان کو بھیج کر کہا تھا، ان قریب ایک دن نور الدین زنگی کو بھی گرفتار کر کر دکھاؤں گا۔ نور الدین نے اس کی اس حرکت کا عملی جواب دے دیا تھا۔ دوسری طرف نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف اب 14 برس کا ہو چکا تھا۔ اس نے دمشق پر اقوام یورپ کی اس یلغار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور محاصرے کی سختیاں بھی برداشت کی تھی۔ دمشق جو کہ عالم اسلام کے قدیم علمی مراکز میں سے ایک شہر تھا، بلا شبہ اس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین مقام تھا۔ صلاح الدین نے یہاں اپنا لڑکپن کس طرح گزارا، تاریخ اس بارے میں خاصی خاموش ہے۔ در حقیقت اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عام سا سپاہی زادہ آگے چل کر کتنا بڑا انسان ثابت ہوگا۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ صلاح الدین نے یہ دن فقط کھیلنے کودنے میں نہیں گزارے ہوں گے۔ اس کی جوانی میں ظاہر ہونے والے حیران کن کمالات اس بات کے گواہ ہے کہ وہ علم و دوست انسان تھا، مروجہ علم و فنون، شعر و ادب اور اچھا ذوق رکھتا تھا۔ قرآن مجید سے اسے خاصا شغف تھا۔ اسے تفسیر و حدیث کی کتابوں اور اسلامی تاریخ کے اوراق کھنگالنے کا بھی اچھا خاصا شوق تھا۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی حربی تربیت بھی بے مثال تھی۔ یقیناً اسے اپنے وقت کے بہترین استاد ملے تھے، جنہوں نے ایک سنجیدہ اور بردبار لڑکے کو بہت کم وقت میں کامل سپاہی کے روپ میں ڈھال دیا تھا۔ ان تمام باتوں سے بڑھ کر اس میں اسلامی غیرت و حمیت کا وہ مادہ پختہ ہو چکا تھا جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ اسے بعد میں زہد و تقوی میں جو مقام حاصل ہوا تھا، اسے دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسے دمشق کے اولیاء، صوفیاء اور مشائخ کی مجالس میں بھی بیٹھنے کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ یہ وہ اوصاف تھے جو صلاح الدین کو 20 برس بعد اسلامی تاریخ کا مایہ ناز جرنیل، مثالی حکمران اور بے نظیر فاتح بنانے میں معاون ثابت ہوئے۔ اور دوسری صلیبی جنگ کے چند سالوں بعد تک نجم الدین ایوب اپنی بہترین کارکردگی کے باعث دمشق کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا، جبکہ اس کا بھائی شیر کو نور الدین زنگی کی فوج میں بلند مقام حاصل کر چکا تھا۔ نور الدین زنگی اپنے باپ کے ادھورے کام کی تکمیل میں مصروف تھا۔ اس نے کئی بڑے دشمنوں کی سرکوبی کی تھی اور کئی محاذوں پر نصرانیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا تھا، لیکن باپ کی ایک ادھوری مہم کو وہ اب تک پورا نہیں کر پایا تھا۔ یہ دمشق پر قبضے کا خواب تھا جسے پورا کیے بغیر
القدس کی بازیابی تقریباً ناممکن تھی۔ موصل میں نور الدین زنگی کا بھائی سیف الدین غازی 544 ہجری سن 1150 میں وفات پا گیا تھا اور اس کی جگہ قطب الدین مودود برسر اقتدار تھا۔ نور الدین اور مودود میں کچھ دنوں تک سیاسی چپکلیش چلتی رہی، مگر پھر دونوں کے تعلقات بہتر ہو گئے، لہٰذا نور الدین کو دمشق پر قبضے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ اس کا بہترین سالار شیر کو، جسے اس نے حمص اور رہبہ جیسے علاقے بطور جاگیر بخش دیے تھے، دمشق کو آسانی سے فتح کر سکتا تھا، کیونکہ دمشق کا سالار اس کا بڑا بھائی نجم الدین ایوب تھا۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں سے وابستہ ہونے کے باوجود امت کے مفاد کے لیے ہم فکر تھے۔ دمشق کی حکومت ان دنوں اتنی کمزور تھی کہ عیسائی کسی بھی وقت اس پر قبضہ کر سکتے تھے۔ اگرچہ ضابطے کے طور پر دمشق کے حاکم نے اپنے بچاؤ کے لیے فرنگیوں سے صلح کر رکھی تھی، مگر اس کے باوجود آس پاس کے علاقوں پر ان کی لوٹ مار کا سلسلہ وقفے سے جاری رہتا تھا۔ اگر نجم الدین ایوب جیسا بیدار سپہ سالار نہ ہوتا تو فرنگی ان تمام علاقوں کو کب کے تاراج کر ڈالتے، مگر نجم الدین نہایت ہوشیاری سے دمشق، بالبک اور دیگر ملحقہ آبادیوں کو ان فرنگیوں سے بچاتا آیا تھا۔ 546 ہجری سن 1151 کے موسم سرما میں جبکہ وہ بالبک میں تھا، اسے فرنگیوں کی ایسی ہی لوٹ مار کی اطلاع ملی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے شمس الدولہ توران شاہ کو بھیج کر ان ظالموں سے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرایا۔ اپنے دوسرے بیٹے صلاح الدین یوسف کو اسی سال اس نے شیرکو کے پاس حلب بیچ کر سلطان نور الدین کے دربار سے وابستہ کر دیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین کے تعلقات کا نقطۂ آغاز تھا۔ نجم الدین کے خاندان سے ان تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صفر 549 ہجری اپریل 1154 عیسوی میں نور الدین زنگی نے دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ حاکم دمشق مجیر الدین میں مزاحمت کی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا نائب معین الدین، جو نہایت ہوشیاری سے نظام حکومت چلاتا رہا تھا، 5 سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ نور الدین نے شیرکو کے ذریعے نجم الدین ایوب سے مذاکرات کیے۔ دونوں بھائی اسی پر متفق ہوئے کہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں دمشق کو نور الدین زنگی کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ چند دنوں کے اندر دمشق پر نور الدین زنگی کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ دمشق پر نور الدین زنگی کا قبضہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ مصر اور شام کے درمیان اہم ترین مورچہ اسکلان صرف 1 برس پہلے نصرانیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا اور گردنواہ کے تمام اسلامی شہر بالکل غیر محفوظ ہو چکے تھے، مگر اب دمشق میں نور الدین کے ہوتے وہ آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ نور الدین زنگی کے دمشق پر قبضے کے بعد دربار زنگی میں نجم الدین ایوب کا مرتبہ اپنے بھائی شیرکو سے بھی بڑھ چکا تھا۔ ایوب کا بڑا لڑکا توران شاہ دمشق کا کوتوال مقرر کر دیا گیا۔ کئی سالوں بعد نور الدین زنگی نے نجم الدین ایوب کے دوسرے بیٹے یوسف کی صلاحیتوں کا اندازہ لگاتے ہوئے یہ عہدہ اسے سونپ دیا۔ کوتوال شہر کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ ارکلا نامی ایک شاعر اس کا دوست تھا۔ اس کے کوتوال بننے پر اس نے درج ذیل اشعار کہے تھے، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: شام کے چوروں، گناہوں سے توبہ کر لو، سزا اور بیڑیاں تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ اگر تمہارے خیال میں شر و فساد ہی تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے تو اب محترم صلاح الدین تمہارے فساد کا بدلہ لینے کے لیے آ چکے ہیں۔ اس نے یہ اشعار بھی کہے: شام کے چوروں، باز آ جاؤ، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ تم پیغمبر کے اس ہم نام یوسف سے بچ کر رہنا جو عقل اور حسن کا مالک ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام تو عورتوں کے ہاتھ قطع کرتے تھے، یہ مردوں کے ہاتھ کاٹا کرتا ہے۔ خیر، صلاح الدین نے کچھ مدت بڑی خوش اسلوبی سے کوتوالی اور دیوان مرکز کے فرائض انجام دیے، مگر پھر دیوان کے منتظم ابو سالم حمام سے اس کا کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ صلاح الدین نے اس سے بددل ہو کر دمشق چھوڑ دیا اور نور الدین زنگی کے پاس حلب چلا گیا۔ زنگی نے ابو سالم کو قصوروار ٹھہرایا اور اس کی داڑھی منڈوا کر پورے دمشق میں گشت کروایا، جبکہ صلاح الدین کو مستقل طور پر اپنے دربار سے وابستہ کر کے خاص جگہ دے دی۔ مورخ ابن ابی طے کہتا ہے کہ نور الدین ہر سفر پر، ہر موقع پر
صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ صلاح الدین کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ 552 ہجری سن 1157 میں شام کے شہر حمات میں پیش آیا۔ وہ اور نور الدین زنگی کا ایک غلام عبیدہ جو حمات میں سامان کی نقل و حمل پر معمول تھا، کسی اہم ذمہ داری کے سلسلے میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ زبردست زلزلہ آیا جس سے پورا شہر تباہ ہو گیا۔ تاہم وہ مکان جس میں صلاح الدین اور عبید تھے بالکل محفوظ رہا۔ ظاہر ہے اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ قدرت خداوندی نے صلاح الدین کو کس عظیم کام کے لیے بچا کر رکھنا طے کیا ہے۔ تاہم صلاح الدین کے مداح خواہ شاعر ارکلا نے اس بارے میں یہ ضرور کہہ دیا: محفل کے صدر صلاح الدین سے کہو کہ غلام کو اس کے سامان سمیت ہر اس جگہ پہنچا دو جہاں جانے کا اسے ارمان ہو، کیونکہ جب تم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا تو اللہ نے تمہیں زلزلے سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے کے 2 سال بعد موصل کے کسی شخص نے مقامی بزرگ شیخ عمر ملا کو کہا: رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک اجنبی سرزمین خنزیروں سے بھری ہے، ایک شمشیر زن انہیں مارتا کاٹتا چلا جا رہا ہے، لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا مہدی؟ تو جواب ملا یہ یوسف ہے۔ علماء نے تعبیر دی کہ ان قریب یوسف نامی کوئی شخص نصرانیوں کا قلعہ کما کرے گا۔ عام خیال تھا کہ خواب کا یہ اشارہ نئے عباسی خلیفہ مستنصر بالا کے لیے ہے جو اسی سال مسند خلافت پر بیٹھا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سعادت حلب کے 24 سالہ یوسف کے نصیب میں لکھی ہے جو ابھی ایک عام سرکاری افسر ہے۔ زنگی کو جو گان کا بے حد شوق تھا، وہ جہاد کی نیت سے یہ کھیل باقاعدگی سے کھیلتا تھا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا تھا۔ بعض اوقات رات کو شمعوں کی روشنیوں میں بھی چوگان کا مقابلہ منعقد کیا جاتا۔ صلاح الدین اور اس کا باپ نجم الدین دونوں اس کھیل کے بے حد ماہر تھے، اس لیے زنگی کے ہاں قدرتی طور پر ان کی قدر و منزلت بڑھ چکی تھی۔ زنگی کے ساتھ صلاح الدین کی زندگی کے 11-12 سال ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گئے۔ اس مرد انسان شناس نے صلاح الدین کی کارکردگی سے متاثر ہو کر 563 ہجری سن 1167 میں اسے حلب اور کفر تاب میں جاگیریں بھی دی۔ یہی سال تھا جب زنگی اور صلاح الدین دونوں چوگان کھیل رہے تھے کہ صلاح الدین کا گھوڑا پھسل کر گر پڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ یہاں یہ اہم حقیقت پیش نظر رہے کہ اس دور میں مسلمان حکمرانوں کی طرف سے کسی شخص کو کسی علاقے کا حاکم بنانے، کوئی قلعہ یا شہر سپرد کر دینے یا کوئی جاگیر کسی کے نام کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ وہ زمین اس کی ملکیت ہو گئی، وہ اسے خرید یا بیچ سکتا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ جاگیریں نام کرنے کا یہ نیا مفہوم انگریز دور کا ہے جس میں جاگیردار کو زمین کی ملکیت دے دی جاتی تھی۔ اسلامی دور میں جاگیریں یا علاقے سپرد کرنے میں ملکیت نہیں تو لیت مراد ہوتی تھی، یعنی جاگیردار یا نائب اس علاقے کی آمدن و خرچ اور دیگر امور کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل کسی کو کسی مسجد کا متولی، مدرسے کا محتمم یا کسی ٹرسٹی ادارے کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ مسلم سلاطین کے ماتحت جاگیرداری اور نیابت کا منصب ایک ٹھیک ٹھاک آمدن کا ذریعہ تھا، کیونکہ جاگیردار کو اپنے زیر انتظام علاقے کی پیداوار کے محصولات کا ایک طے شدہ حصہ بطور اجرت یا تنخواہ ملا کرتا تھا۔ یہ طے شدہ حصہ 5%، 10% یا اس سے بھی زائد ہو سکتا تھا۔ اگر کسی علاقے کی سالانہ پیداوار 5 لاکھ دینار کے مساوی ہو اور اس سے محصولات کی مد میں 50,000 دینار وصول ہوئے تو 10% اجرت کے لحاظ سے جاگیردار کو سالانہ 5,000 دینار، جو آج کل کے 50-60 کروڑ بنتے ہیں، آرام سے مل جاتے تھے، جو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن اس منصب کو نبھانا آسان نہیں تھا۔ جاگیردار اور نائبین سلطنت اپنے علاقوں کے تمام امور کے ذمہ دار بھی ہوتے تھے۔ حکومتی اخراجات کے لیے ذرائع آمدن پیدا کرنا، ان کا پورا حساب رکھنا اور آمدن کو طے شدہ مصارف میں خرچ کرنا ان کا اولین کام تھا۔ آمدن کا بڑا حصہ مختلف سرکاری اداروں کے اخراجات، نیز عوام کی فلاح و بہبود، شفا خانوں، تعلیم گاہوں، مساجد، خانقاہوں، سڑکوں، قلعوں،
سراؤں اور حفاظتی چوکیوں کی تعمیر و مرمت اور دیکھ بھال میں بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ وقف اداروں کے اخراجات میں تعاون کرنا، مفلسوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کو حسب استحقاق مالی تعاون فراہم کرنا بھی حاکم یا جاگیردار کی ہی ذمہ داری تھی۔ اس کے ساتھ مقامی فوج کے جملہ اخراجات اور سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کی ادائیگی بھی حاکم یا جاگیردار کے سپرد ہوتی تھی۔ علاقے کی آمدن کا ایک طے شدہ حصہ مرکز کو بھیجنا بے حد ضروری ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اشد ضرورت کے وقت مرکز قرض بھی طلب کر سکتا تھا۔ سرحدی علاقے میں سرحد کی حفاظت اور اس کے جملہ مصارف بھی جاگیردار کے سر ہوتے تھے۔ سپاہیوں کی بھرتی اور تربیت کے علاوہ جب مرکز کو اضافی فوج کی ضرورت ہوتی تو سپاہیوں کی فراہمی اور بر وقت روانگی کے امور بھی حاکم ہی انجام دیتا تھا۔ یہ تمام مصارف مرکز کو بھی درپیش ہوتے تھے، مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اخراجات کی مدد تھی جو صرف مرکز پر لاگو ہوتی تھی۔ یہ خیال غلط ہے کہ اس دور کے مسلمان بادشاہ مملکت، شہروں اور صوبوں کو ذاتی جاگیر بنائے ہوئے تھے، جسے چاہے جب چاہے کوئی شہر بخش دیتے تھے۔ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ تخت شاہی بھی ایک منصب تھا جس کے قواعد و ضوابط تھے۔ اسی طرح شہروں اور صوبوں کی سپردگی بھی ایک منصب اور ذمہ داری کے زمرے میں ہی آتی تھی، جو قاعدے اور قانون کے تحت ہوا کرتی تھی۔ حکمران جب مناسب سمجھتے منصب دار کو معزول بھی کر دیتے تھے یا اس کا تبادلہ کر دیا جاتا تھا۔ ان سیاسی و انتظامی امور، حکومتی معاملات اور قواعد و ضوابط پر اس دور کے اہل علم و دانش نے باقاعدہ کتابیں تنصیف کی ہیں، جن میں علامہ الماوردی کی الحکام السلطانیہ، ابو بکر ترتوشی کی سراج الملوک اور قاضی ابن فرا کی الحکام السلطانیہ قابل مطالعہ ہیں۔